معزز امیر محترم، تمام عاشقان مصطفیٰ، بالخصوص محمد اقبال صاحبی صاحب امیر ضلع پاکپتن اور ان کی تمام کابینہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بکاؤ میڈیا اور بکاؤ سیاستدان اور بکاؤ بیوروکریسی اور وہ سارے مل کر اگر چوروں کے اور جناب ڈاکوؤں کے استقبال میں مصروف ہوں تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ سلام ہے ان حضور کے غلاموں پر جو یہ نہیں دیکھتے بھائی حالات کیسے ہیں اور ملکی حالات کیسے ہیں اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور جناب ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ آج بحیثیت پاکستانی جو حال زار ملک و ملت کی ہے اور بحیثیت ملت جو حالت زار امت کی ہے، آج کا دن یہ ہمیں وقت ضائع کیے بنا پوری دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے اور اس کے اندر بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا اور پاکستان کے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ اہلیان نورپور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بات چند منٹوں کی یا چند 10 20 25 منٹ کی کرنی ہے، لیکن آپ نے بات بڑی جاگ کے سننی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دیتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی پاکستان کو بناتے وقت اور یہ عہد کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لیکن آج 76 سال گزرنے کے باوجود وطن عزیز پاکستان کے اندر وہی ڈاکو راج، وہی بتہ خوری، وہی اقربا پروری، وہی عیاش پرستوں کا ایک ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور اپنی اپنی باریاں لگا کر کوئی پکھنڈ بنا کر جیلوں میں چلا جاتا ہے اور کوئی جناب ڈرامے لگا کر باہر کے ملکوں میں لندن میں اپنی عیاشیاں، اپنے سمر ڈے اور جناب ہالیڈیز مناتا ہے اور وقت پورا ہونے پر قوم کے مسیحا بن کر یہ پاکستان کے ایئرپورٹوں پر آتے ہیں اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ملک و ملت کے لیے آ رہے ہیں، ہم قوم کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا رے بے وقوف، اور قوم کو بھی کوئی حال نہیں، اور قوم میرے سادہ لوگ، قوم میری باسیوں، پاکستان کے باسیوں، ذرا خیال کرو، جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا وہ تمہارے اور میرے لیے آ رہا ہے۔ جنہوں نے ان کو جناب ٹی سی ایس اور کوریئر کرا دیا، وہ آج پاکستان کے دل مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں سے اختتام کروں۔ میں نے کہا قبلہ قرض اتارو، ملک سواروں سے آغاز کرو، قرض اتارو اور ملک سواروں سے آغاز کرو اور اختتام 50 روپے کے اسٹامپ تک کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اس ملک کو، اس وطن کو، اس قوم کو، اس ملت کو کس طرح لوٹ کر کھایا ہے، تم نے اس ملت کا شرادہ کس طرح بکھیرا ہے۔ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ احمد قاسمی کو جناب امریکہ کے حوالے کس نے کیا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب کارگل پر اپنے شہیدوں اور غازیوں کا سودا کس نے کیا ہے۔
یہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ قوم کو مجراب قرض اتارو اور ملک سواروں پر قوم کا پیسہ لوٹ کر لندن اور سرے محل کے اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں، اور یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اغیار کی گود میں بیٹھ کر تختہ دار پر عاشق رسول ممتاز قادری کو کس نے تک لٹکایا ہے، یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ 7B اور 7C کس نے قادیانیوں کے کہنے پر اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جناب قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی مسجدوں سے، خانقاہوں سے اور جناب دینی مراکز سے، مدارس سے مسجدوں کے سپیکر کس نے اتارے ہیں، یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ درود و سلام کے نذرانے پڑھنے پر یہ FIRs اور یہ W11 کے قانون کس نے لگائے ہیں، یہ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگائی ہیں، یہ مشائخ کی پگڑیاں کس نے نوچی ہیں۔ آج قوم کا بھیڑیا آج اپنے جناب دانت گرنے کے باوجود وہ جناب گرگ جس کی عمر بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن بھیڑیے کو آج نئے شکار کے لیے یہ سجا کر پلیٹ میں لا کر رکھ دیا جا رہا ہے، یہ قوم کا مسیحا ہے، اور نعرہ لگا ہے کہ امید سے یقین تک۔ میں نے کہا نہیں، یہ نعرہ یہ نہیں، اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے پلیت سے لعین تک۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ اور پاکستان کے اندر لانچ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کا راستہ روکیں، تو میں نے کہا مرحبا قبلہ، اگر آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے تو آؤ ذرا پاکستان کے گلی کوچوں میں نکلو۔ یہاں امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، قائد عظیمت پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لبیک کا سفرے کر گئے ہیں، اور گندے اور بے موسمی کیڑے جو صرف مفاد پرستی کے نام پر باہر نکلتے ہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ قوم کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ ہم نے ان کے رنگین نعروں کے نیچے نہیں آنا، ہم نے اب پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا۔ ہاں اب نہ، اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے سروے بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری میڈیا رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی بلہ آیا، نہ کوئی شیر آیا، نہ کوئی تیر آیا، یہاں محمد عربی کا دین آیا، اور انشاءاللہ آ رہا ہے۔ رہی بات سیاست کی تو میدان کھلا پڑا ہے۔ آؤ، اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو کہ میں پھر سے جناب ختم نبوت کے قانون پر جناب وہ لگاؤں گا، نقب زنی کروں گا، اور پھر سے جناب میں دینداروں کو جکڑنے کی کوشش کروں گا، اور میں تخت لاہور کو جناب اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا، تو ذرا ایک نظر اڈیالہ میں بھی ڈال لینا۔ اس کو غلط فہمی یہ تھی کہ جناب ہم نے نواز شریف کو نکرے لگایا ہے، اس کی غلط فہمی یہ دور ہونی چاہیے کہ نواز شریف کا پھٹا جناب کھینچنے والے اور پھٹی پونجنے والے وہ بھی لبیک والے تھے، اور جو رہتی کسر ہے قوم کی انشاءاللہ وہ بھی قوم کی آنکھوں کے سامنے تحریک لبیک والے لائیں گے۔ اور تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، اور وہ جناب جو کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ تحریک لبیک والے چھوٹا سا طبقہ ہے، آج چھوٹا سا طبقہ پاکستان کے ہر کوچے، ہر گلی، ہر نگر، ہر تحصیل، ہر شہر، ہر ڈویژن، ہر گاؤں میں موجود ہے، اور جناب ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ اگر ہاں ہم مصروف تھے جب تم 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک کا سودا کر کے، قوم کا سودا کر کے لندن بھاگ رہے تھے، ہم مصروف تھے عمران خان کے ساتھ، ہمارا متھا لگا ہوا تھا ناموس رسالت پر، اسی آڈا لائے ہوئے اسی، اور سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے سا کہ جناب اسی حضور دے نام تے گردناں رکھی ہوئی ہیں، تینوں جان نہیں دیں گے پٹھان، تو ادھر آکھ لو، تینوں پتہ لگے محمد عربی دے غلاماں نال پنگا کیویں لگدا، اسی اونی تے پھٹی پون دتی، تے ذرا خیال نال ہن اے شیخ یہ مکتب نہیں میں خانہ ہے۔ بس یہ میری تمہید سی اج دی کہ قوم جناب جن نے لایا گلی اندر آٹو چلی جی آ رہا، میں کہا وہ جیل چو آ رہا، وہ فلسطین آزاد کر کے آ رہا،
اور قوم واسطے آ رہا باہر حلوے مانڈے پیزے تے جناب برگر تے KFC تے میکڈونلڈ اڑا کے رستہ لال سوا ہو کے آ گیا. میں کہا انج نہیں پتر جے تو آ جاندا کوٹ لکھپت جیل چوں تے اسی بھی کہندے قوم دا لیڈر آ رہا جڑا 50 روپے دے اسٹام تے نسیا اسی اونوں لیڈر کیویں آکھیو تا بھگوڑا آ رہا پتہ کہ قوم دا بن کی گیا. ایک غلط فہمیاں دور ہو گیا نا سارا قوم دے وسائل ارباں روپے لا کے اے جناب کہنے جی یہ جو ہے نا تحریک لبیک والے بڑے سخت ہیں. میں نے کہا تحریک لبیک والے سخت نہیں ہیں, تحریک لبیک والے حق پر ہیں. آج تک کوئی بتائے کہ تحریک لبیک والوں نے کسی کی ٹرانسپورٹ ایک دن کے لیے کیا ایک منٹ کے لیے بھی قابو کی ہو, لیکن ملک کے جناب تمام ڈی سیز تمام شہروں کے سیز اور تمام جناب ان کے گماشتے جو پالے ہوئے پچھلے 30 سال پر وہ ساری ٹرانسپورٹ اکٹھی کر کے دے کے جا رہے ہیں. جی لائیں اس جناب ارسطو جو کھوتا قسم کا ارسطو ہے جس کو جناب اب لندن سے پالش کر کے دوبارہ لایا جا رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے جائیں. میں نے کہا اس کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ملک کے تمام وسائل ایک دن سارے جمع کر کے کہو کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے. قوم تمہارے ساتھ نہیں کھڑی, قوم اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں وہ والا یقین نہیں جو لندن میں جا کر بس کر جاتا ہے, اور وہ یقین بھی نہیں جو کوٹ لکھپت کی جناب جیل میں جا کر بس کر جاتا ہے. ہاں وہ یقین بھی نہیں کہ جو صرف پکوڑوں اور پٹھوروں اور نہاری پر چلتا ہے. ہمارا یقین وہ ہے جو سامنے گولیاں دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتا, غیر متزلزل نہیں ہوتا, بلکہ کہتا ہے ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں یہ ہے حضور کے دین جناب غلاموں کی شان. اور حضور کا دین آئے گا اور میرا مالک میرا رب میرا اللہ